السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب سابق ہم آج بھی اپنی کلاس کا آغاز تلاوت سے کریں گے۔ پچھلی کلاسز میں پچھلی جو 2 کلاسز گزری ہیں ان میں ہم نے سورۃ الفلق کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم سورۃ الناس پہلے تو اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شخص تلاوت کرے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ۔ بہت خوب۔ ایک اور کوئی تلاوت کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ کوئی اور؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جی شکریہ۔ تھوڑا سا ہم اس کے جو قواعد ہیں تجوید کے اس کی طرف ہم دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ قاف حرف مستعالیہ میں سے آپ نے پڑھا ہے قل، قاف کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ موٹا کیا پڑھیں گے؟ اس کا اپنا جو مخرج ہے وہ ہے ہی اس طریقے کا کہ اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ قل اعوذ، اب دیکھیں یہاں پہ 2 حروف ہے، پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، تو دونوں کو اپنے مخرج کے اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کس مخرج کو یا کس لفظ کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ پہلے حمزہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے ا، اور پھر اس کے بعد عین ہے۔ کیا اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے؟ اسکرین شاید شیئر نہیں ہو رہی ہے۔ یس سر، اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے۔ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے۔
ایک منٹ جی جی قل قاف اس کو پڑھیں گے، لام کو نرمی کے ساتھ قل، یہاں پہ اس کے بعد حمزہ اور عین دو حروف ایک ساتھ ہیں، یعنی ایک آواز کے ہیں، ٹھیک ہے نا، سیم ساؤنڈ کے ہیں، لیکن ان میں مخرج کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ حمزہ کو منہ کے نیچے والے حصے سے یعنی سینے کی طرف سے ہم نکالیں گے، اور عین کو درمیان والے حصے سے، تو عین کو تھوڑا سا کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے، تو اور پھر رو، اعو اور زال آپ نے پڑھا ہے مخرج، اور آپ تجوید کی مشق بھی کر رہے ہیں، مخارج کی مشق بھی کر رہے ہیں، تو جو ثنایا الیہ ہیں آپ کے سامنے والے اوپر کے دو دانت، ان کے کناروں کے ساتھ آپ کی زبان کی نوک جب لگے گی تو وہاں سے ذال کا لفظ نکلتا ہے، ذال کا حرف نکلتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، را کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو پور کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی یہی قاعدہ ہوگا، را پر زبر ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا پور کر کے پڑھیں گے، برب، اچھا یہاں پہ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، نون جو آپ کو دکھ رہا ہے الناس میں نون کے اوپر تشدید ہے، آپ نے نون ساکن کا قاعدہ پڑھا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون یا حروف حلقی یا حرف اقلاب با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو وہاں کیا ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن اس میں آپ ایک ایڈ قاعدہ یہ کر لیں کہ جہاں پر بھی نون مشدد ہو یعنی نون پر تشدید ہو یا میم پر تشدید ہو تو وہاں پر نون مشدد کا گنہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے میم مشدد کا گنہ ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ آسان ہے یاد رکھنا، نون پر تشدید آ جائے یا میم پر تشدید آ جائے تو وہاں پر گنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی برب الناس۔ اس کے بعد آپ نے مد کے قاعدے میں پڑھا ہے، مد کے بیان میں مد کی الگ الگ قسمیں آپ نے پڑھی، اسی میں ایک مد آپ نے پڑھی ہے مد عارض، ٹھیک ہے نا، مد عارض کس کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد یا حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آئے، یعنی حرف مدہ کے بعد جو حرف ہے وہ متحرک ہے لیکن ہم چونکہ وہاں رک رہے ہیں اس لیے رکنے کی حالت میں ہم اس متحرک حرف کو ساکن کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے سکون عارضی، اس کو کہتے ہیں، یعنی عارضی طور پر یہ ایک سکون ہے ہم نے جو خود پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو مد وہیں پر تھوڑا سا اس کو کھینچ کر پڑھیں گے تو وہ آگے مد عارض، مد عارض یہاں پر ہوگا رب الناس، ٹھیک ہے، نون مشدد کا گنہ ہوگا اور اس کے بعد مد عارض ہوگا۔ پھر آگے مالک الناس، دیکھیے بہت نرمی سے، میم حروف مستفلہ میں سے ہے، لام حروف مستفلہ میں سے ہے، پھر کاف آگے یہ بھی حروف مستفلہ میں سے ہے، کاف ایک ہوتا ہے قاف، دوسرا ہوتا ہے کاف جس کو ہم اردو میں کیف بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مالک الناس، اس کو بالکل اسی طریقے سے ہم پڑھیں جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، نون آگے نون مشدد ہے تو نون مشدد کا گنہ ہوگا، ٹھیک ہے، الہ الناس یہاں پر بھی ہاں، ٹھیک ہے نا، الہ ہاں نرمی کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے، پھر آگے نون مشدد ہے اور سین کو عارضی طور پر اس کو ساکن کریں گے تو کیا ہوگا، مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے، من، اب دیکھیں یہاں پہ من اور پھر شین ہے، ٹھیک ہے نا، نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے، ٹھیک ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، حروف یرملون میں سے نہیں ہے اور با بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو حروف ہے ان کو کہتے ہیں حروف اخفا، تو حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، نون ساکن کا اخفا ہوگا، من، ٹھیک ہے نا، شرن، ٹھیک ہے، شین کو را کے ساتھ ملائیں گے، پھر را کو کی اپنی زیر ہے، ٹھیک ہے،
اس کو اسی اعتبار سے ہم پڑھیں گے. من شر دل، ٹھیک ہے، وسواس. اچھا دیکھیے یہاں پر یہ جو 5 کا عربی 5 کا نشان، ٹھیک ہے نا، اس کو بعض لوگوں نے آیت سے بھی تعبیر کیا ہے، لیکن اس کے اوپر لا ہے. لا کے معنی آپ نے پڑھ لیے ہیں نہیں کے معنی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہی یہاں پر رکیں گے نہیں، اس کو ملا کر پڑھیں گے. من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے نا. فا کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے. حلق کا جو اوپر کی طرف والا حصہ ہے، یعنی منہ کی طرف والا حصہ ہے جہاں پر ہمارا حلق ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ پوائنٹ ہے اس کا، وہاں سے خا. اور خا کو ادا کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں پہ خارش لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کا آسان طریقہ ہے مخرج سیکھنے کا. اس کے بعد ہے نون مشدد ہے، گننا ہوگا. پھر سین کو ہم وہاں پہ اگر رکیں گے تو سکون عارضی ہوگا، اور وہاں پہ مد عارض ہم اس کو کریں گے، تھوڑا سا کھینچیں گے. پھر آگے اس کے بعد الذی. اچھا یہاں پر دیکھیے سین کے بعد جو آیت نمبر 4 ہے، آیت سمبل جو آیت کا سمبل ہے چوتھی آیت کا، اس کے اوپر صاد بھی ہے اور اس کے اوپر لا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. لا کے معنی پیچھے میں نے آپ کو بولا نہیں کے بھی ہیں. اگر ہم یہاں پر نہیں رکیں گے تو اس صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ سین کو الذی کے لام میں ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو کیسا بنے گا؟ من شر الوسواس الخناس الذی، اس طریقے سے پڑھیں گے. لیکن اگر ہم وہاں رکیں گے، ٹھیک ہے، وہاں پر خناس رک جائیں گے، دونوں صورتیں ہمارے لیے صحیح ہیں. پھر جب ہم آگے پڑھیں گے تو آگے جو ہمارا لفظ ہے وہ مشدد سے شروع ہوتا ہے. تو مشدد میں پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ ساکن ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے پھر؟ اس میں جو اس کے پیچھے الف ہے یا حمزہ ہے، الف ہے، اس پر اب کیا کریں گے؟ ہم عارضی طور پر زبر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الذی، ٹھیک، الذی. یہ صرف عبارت کو پڑھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اس سے اس میں کوئی زبر، اس زبر سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. الذی یوسوس، سین کو تھوڑا سا شدت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ وہ حروف ہیں جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے، اس کو اسی طریقے سے تھوڑا سا سختی کے ساتھ یوسوس، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ نہیں، تھوڑا سا دباؤ دے کر ہم اس کو پڑھتے ہیں. الذی، رال سا ان کو نرمی کے ساتھ، اور سین اس کو تھوڑا سا منہ پر زور دیتے ہیں. نکلتا کیسے ہے یہ؟ سامنے والے جو اوپر کے 2 دانت ہیں اور نیچے والے کے جو 2 دانت ہیں، ان کے بیچ میں زبان اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے سین صاد یہ ادا ہوتے. الذی یوسوس فی، فا کو ہم کس طریقے سے عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں؟ فی پڑھنا غلط ہے، یعنی دونوں ہونٹوں کو نہیں ملائیں گے. ہم کیا کریں گے؟ اوپر والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں جن کو ثنایا الیہ کہا جاتا ہے، وہ ثنایا الیہ کو ہم نیچے والے ہونٹ کے درمیانی حصے میں لگا کر اس کو ہم پڑھتے ہیں، فا، ٹھیک ہے. پی، پھر آ گیا صاد. صاد اور سین میں فرق کیا ہے؟ مخرج سیم ہے، آواز کا فرق ہے. سین کو باریک پڑھیں گے، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، یعنی تھوڑا سا منہ کو گول کریں گے، ٹھیک ہے. فی صدور الناس، را کے نیچے زیر ہے تو نرمی کے ساتھ آرام سے اور باریک پڑھیں گے. اور نون مشدد ہے، گننا ہوگا، سین پر وہی مد عارض ہوگا رکنے کی صورت میں. من الجنت، نون مشدد ہے، گننا ہوگا. والناس، یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو گننا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ تجوید کے اس میں قاعدے آگے. ترجمے کی طرف ہم دیکھیں گے. پہلے میں نے یہ جو سورۃ الناس کے نوٹس ہیں جو تیار کیے ہیں، وہ میں نے آپ کو دونوں گروپس میں اور اسٹڈی مٹیریل والے گروپس میں بھی شیئر کیا ہوا ہے. آپ لوگوں نے ضرور اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا، ان کو آپ پڑھ لیجئے گا ایک بار، ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم اس کا تعارف دیکھیں گے. سورۃ الناس کہ اگر ہم بات کریں گے، تعارف کی بات کریں گے، تو اس کا جو نام ہے الناس ہے،
ٹھیک ہے، الناس. اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو پہلی ہی آیت ہے وہاں پر الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کے بعد دوسری آیت ہے، تیسری آیت ہے، اور پانچویں اور چھٹی آیت میں 5 بار الناس کا لفظ اس صورت میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرا، میں نے پچھلی سورۃ الفلق کا جب ہم نے تعارف پڑھا تھا تو وہاں پر میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بھی واضح کیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سورہ جو نام دیا جاتا ہے وہ صرف اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ وہ لفظ اس سورت کے اندر کہیں پر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی لاجیکل ریزن اس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر مفسرین نے اس میں مختلف اقوال، مختلف آراء دی ہیں. اس میں ایک رائے یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی، پچھلی کلاس میں بھی بتائی تھی، کہ جو نام ہوتا ہے کسی بھی سورت کا، اس سورت کا نام اور اس سورت کا جو مضمون ہے اس کے درمیان بہت گہرا ربط ہوتا ہے، ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بہت مناسب بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سورت کا نام، چونکہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ توقیفی نام ہے، یعنی من جانب اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایکٹ وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اس حکمت کو ہم نے تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے. تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ کسی بھی سورہ کا جو نام ہوتا ہے، اس نام کا، اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہوتا ہے، جو اس کا سینٹرل ٹاپک ہوتا ہے، یا جس کو ہم کور ٹاپک یا سینٹرل تھیم کہیں گے، وہ اس سے ڈیپلی کنیکٹڈ ہوتا ہے. بہت گہرائی کے ساتھ وہ نام اس مضمون کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا، پچھلی بار یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا میں بھول گیا تھا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظ سورتن، ٹھیک ہے نا، سورتن کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں وہ ہوتے ہیں بند کمرہ. ٹھیک ہے، سورتن جو ہم سورہ کہتے ہیں، سورہ سین واو را اور گولتا، سورتن. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر بھی ہے سورۃ الناس، جو سورتن کا لفظ ہے، سورتن جمع سورن، اس کے معنی آتے ہیں بند کمرہ. ٹھیک ہے نا. تو ایک کمرہ جس وقت تعمیر کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مکان تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم کمرہ تعمیر کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کمرے کے کونے، اس کے کارنرز کو ناپا جاتا ہے، کارنرز سے ایک سینٹرل پوائنٹ نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کمرے کے جو کارنرز کے اینگلز اسی وقت برابر ہوتے ہیں جب اس کے جو لینتھ بریڈتھ ہوتی ہے، یا لینتھ ہوتی ہے، اپوزٹ سائڈز ہوں گے، یا اسی طریقے سے وہ اگر چکور ہوگا تو چاروں سائڈز اس کی برابر ہوں گی. لیکن ایک مسئلہ پھنستا ہے اس وقت جبکہ اپوزٹ کارنرز کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک کارنر سے دوسرے کارنر کے کو جو کراس، اگر اس کا ڈسٹینس دیکھتے ہیں، اس کی جو پیمائش ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے کارنر کو پھر اپوزٹ جو کارنرز ہوتے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، اگر ان کا ڈسٹینس برابر ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمرہ ہے اس کمرے کے کارنرز برابر ہیں، اس کے کونے برابر ہیں. ورنہ مکان کی جو سٹرکچر ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتی ہے. کہنے کا مدعا یہ ہے کہ کمرہ بھی ایک مرکز پر کھڑا ہوتا ہے، اسی مرکز سے دائیں جانب اس کا اتنا ہی ڈسٹینس ہوتا ہے، بائیں جانب بھی ہوتا ہے، آگے کی طرف بھی ہوتا ہے، پیچھے کی طرف بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک جو سورت ہوتی ہے، سورت قرآن مجید کے اندر جو سورت ہے اس کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، جس کو مفسرین نے، یا علوم القرآن کی زبان میں جس کو عمود کہا جاتا ہے، عین میم واو دال، عمود کہتے ہیں ستون کو، پلر کو. ٹھیک ہے نا. اور پلر کسی بھی مکان کے بالکل بیچوں بیچ ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو برابر سپورٹ دے چاروں طرف سے. اسی طریقے سے اس کو محور بھی بولتے ہیں. محور کہتے ہیں آربٹ کو،
یعنی ایک پوائنٹ جس کے ارد گرد پوری سورت کی آیات اور اس کے مضامین گھومتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لفظ کے اعتبار سے جب ہم سورت کے نام کو دیکھیں گے تو یہ پھر ہمارے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ نام کا اس کے مضمون کے ساتھ ریلیشن ہونا، کنیکشن ہونا، ربط ہونا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ جب ہم اس ربط کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس ربط سے ہمارے سامنے بہت نئے نئے معنی اور نئی نئی حکمت کی باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ وہ کس طریقے سے کہ ہم سب سے پہلے سورت کو پڑھیں گے، اس کے مرکزی مضمون کو دیکھیں گے کہ یہ مرکزی مضمون ہے۔ اب اسی مرکزی مضمون کے ارد گرد اس کی ہر آیت کو ہم کیا کریں گے؟ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسی مرکزی مضمون سے جوڑتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب اس مرکزی مضمون سے جڑتے ہوئے ہم آیات پر غور و فکر کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو قرآن مجید کی جو فہم ہوگی، جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ بہت امپیکٹ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے زندگیوں میں ڈالے گا۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تفسیریں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی اثر نہ ہمارے ذہن پر ہوتا ہے، یا ہم جس کو ہم کہتے ہیں نہ ہماری روح پر ہوتا ہے، نہ ہمارے جسم پر ہوتا ہے۔ اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کو بس اسی طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک آیت ہے اس کو سمجھیں گے، پھر دوسری آیت ہے اس کو سمجھیں گے، پھر تیسری آیت ہے اس کو سمجھیں گے، تو بے ربط سا اس کو ہم ایک بے ربط سی کتاب بناتے ہوئے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں وہ روح ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے جو ان آیات کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ اس حوالے سے چند باتیں تھیں، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر اس میں سے کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ آخر پہ ضرور اس سے متعلق سوال بھی کریے گا۔ سورت کا تعارف، پہلی بات یہ کہ اس کا جو نام ہے الناس ہے، اور اس لفظ کا کئی بار سورت میں اعادہ بھی ہوا ہے، پہلی آیت میں ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں ہے، پھر پانچویں میں ہے اور چھٹی میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم زمانہ نزول کی بات کریں گے تو جمہور مفسرین یعنی اکثر مفسرین وہ اس طرف مائل ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، جس میں علامہ امام طبری ہیں، ابن کثیر ہیں، قرطبی ہیں، امام بغوی وغیرہ، یہ وہ بہت بڑے مفسرین جو سابقہ مفسرین ہیں، انہوں نے اس کو مکی صورت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مفسرین ایسے بھی ہیں جو اس کو مدنی صورت بھی قرار دیتے ہیں۔ میں نے پچھلی سورۃ الفلق کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، مدنی صورت اس کو قرار کیوں دیتے ہیں، آپ کو ضرور وہ چیزیں یاد ہوں گی، یہاں پر ان کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مختصر میں اشارہ کروں گا کہ وہاں پر ایک واقعہ تھا جو جادو کا واقعہ تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کی طرف وہ منسوب کرتے ہوئے اس کو مدنی سورہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن سورت کا اب ہم کیا مانیں گے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ شروع میں جب قرآن مجید ہم نے پہلی کلاس قرآن کے تعارف کے حوالے سے پیش کی تھی تو وہاں پر اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ مکی دور کی صورتوں میں اور مدنی دور کی صورتوں میں کیا فرق ہے۔ اچھا، پچھلی کلاس میں بھی میں نے اس چیز کو دہرایا تھا، یہ بار بار میں دہراتا رہوں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی، مکی دور کی آیات اور مدنی دور کی آیات، جب ہم ان پر غور کریں گے تو ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کی جو اسپرٹ ہے وہ کس لیول کی ہے، مکی آیتوں کے اندر، اور مدنی آیتوں کی جو اسپرٹ ہے وہ کس لیول کی ہے۔ وہاں پہ لٹریچر اور ادب، انسان کا کردار، اس کے کیریکٹر کو سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے مکی دور میں۔ مدنی دور میں سوشل لائف کو ڈسکس کیا گیا ہے، مکہ کے اندر ہیومن اور انڈیویجول لائف کو ڈسکس کیا گیا ہے، مدینے کے اندر سوشل لائف کو ڈسکس کیا گیا ہے، اسی طریقے سے سوسائٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ مدنی دور کی آیات میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے فائنینشل
چیزیں، اقتصادی چیزیں ہیں، مالیات سے متعلق جو مضامین ہیں، جو احکامات ہیں، وہ ہمیں مدینے کی صورت، مدنی دور کی صورتوں میں یا وہاں ان آیات میں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ اب اسلام سوسائٹی میں ایک سوشل ریلیجن یا ایک سوشل پریکٹس بن چکا تھا۔ اب لوگوں کو ضرورت تھی کہ اب اسلامی احکامات اور قوانین کے مطابق سماج اندر اپنے نظام کو بہتر کر سکے، اپنی سوشل لائف کو بہتر کر سکے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوں، ماں باپ کے حقوق کیا ہوں، اسی طریقے سے دوسروں کے حقوق کیا ہوں، معاملات کیسے ہوں، سیاست کیسی ہو، آپ کا سماج کیسا ہو، یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکس کی گئی۔ مکہ کے اندر انسان کے کردار کو، اس کی فیتھ کو، اس کے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو نتیجہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف وہاں ملتا ہے، آخرت کا تعارف ملتا ہے، رسول کا تعارف ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت ملتی ہے، آخرت پر یقین کرنے اور آخرت کے پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکس کی گئی ہے۔ اسی اعتبار سے جب ہم اس سورہ کے مضمون پر غور کرتے ہیں، اس سورہ پر ہم غور کرتے ہیں، اس کے آیات پر ہم غور کرتے ہیں، ایک انوائرمنٹ کس طریقے کا ہمیں اس سورہ کے اندر ملتا ہے۔ سورت میں نے آپ کو بتایا، پچھلی بار بھی میں نے انوائرمنٹ کا لفظ استعمال کیا تھا، آج آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس طریقے سے ایک بند کمرہ ہوتا ہے، کمرے کے اندر کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ ایک سورت کے اندر آپ بند ہو جائیے، آپ اس میں دیکھیے کہ اس کا انوائرمنٹ کیا ہے۔ اس انوائرمنٹ میں، اس سورہ کے انوائرمنٹ کے، اس کے ماحول کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے ہمارے سامنے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پر انسان کو جن چیزوں کی بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، اس اعتبار سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سورہ ناس کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے تو پچھلی سورت میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کے فضائل ایک جیسے بیان کیے گئے ہیں، اور جو نوٹس آپ کے شیئر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اور حدیث ہے، اس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے الفاظ کے معنی کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے بہت غور سے دیکھتے جائیے گا۔ قل آپ نے پچھلی سورہ میں بھی پڑھا ہے، اس پہ ہم ڈسکس یہاں پہ زیادہ نہیں کریں گے، آپ کو معلوم ہے پہلے امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر کیا جا رہا ہے، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل معنی کیا ہے؟ آپ اپنے وہاں پر مائک کو میوٹ کیے بغیر اس کو دہرائیے۔ قل، جو لفظ پیچھے گزر گیا ہے اس کو میں یہاں پر نہیں دہراؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ نے سیکھ لیا ہے۔ قل، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے میننگ معلوم ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہی ضرور ہر کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہوگا، آپ اپنی جگہ پر ترجمہ کریں، میں ایک دو بار بول کے پھر تیسری بار میں بولوں گا اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے۔ اعوذ، آپ بولیے اپنی جگہ پر۔ اعوذ کے معنی کیا ہے؟ اعوذ سب نے ضرور کیا ہوگا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ برب الناس، ٹھیک ہے؟ دیکھیے پیچھے تھا برب الفلق، اگر ہم گرامر کی بات کریں گے تو بالکل سیم ہے، برب الفلق یہاں پہ برب الناس ہے، ٹھیک ہے نا؟ برب الناس ترجمہ اسی طریقے سے کریں گے، بھی حرف جر ہے، رب مضاف ہے، اور الناس مضاف الیہ ہے، ترجمہ الناس سے شروع کریں گے۔ برب الناس، ناس کے معنی ہوتے ہیں لوگ، انسان، ٹھیک ہے نا؟ یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، اسم الجمع اس کو کہتے ہیں، یعنی سنگل ورڈ ہے، سنگولر ورڈ ہے، لیکن اس سے جماعت مراد ہے، ٹھیک ہے؟ الناس لوگ۔ آپ خود ترجمہ کریے، برب الناس، ٹھیک ہے نا؟ مضاف مضاف الیہ، اس اعتبار سے ترجمہ کیجیے گا برب الناس۔ آپ نے ضرور ترجمہ کیا ہوگا، اب دیکھ لیجئے کیا وہی ترجمہ کیا آپ نے جو میں آپ کو بولوں گا؟ برب الناس، ناس لوگ، رب
لوگوں کے رب کی، ٹھیک ہے نا، مضاف، رب الناس لوگوں کا رب، ٹھیک ہے، رب الناس لوگوں کا رب بھی پیچھے حرف جر ہے، تو اس کا ترجمہ بھی ہم یہاں کی سے ہی کریں گے، اس لیے کہ اردو کے اعتبار سے یہاں سوٹیبل یہی آئے ہوگا۔ قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ، آپ ترجمہ کر لیجئے، قل اعوذ برب الناس، ضرور آپ نے ترجمہ کیا ہوگا۔ کیا ترجمہ کیا ہوگا آپ نے؟ دیکھیے میں جو کروں گا کیا وہی کیا۔ قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، الٹا ترجمہ کریے، ناس لوگ، رب اللہ بھی یہاں کا ترجمہ کریں گے کی سے، برب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی، اس طریقے سے لوگوں کے رب کی، ٹھیک ہے نا۔ یہی ترجمہ آپ نے بھی کیا ہوگا۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ مالک الناس، ملک کے معنی آتا ہے، یہ آپ نے لفظ ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے مالکن اور ملکن کے درمیان کیا فرق ہے وہ ہم نے وہاں پر پڑھا ہے، مجھے لگ رہا آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ یاد آیا کیا ہوگا؟ یاد ضرور ہوگا آپ کو۔ ملک کے معنی بادشاہ، ملک بادشاہ، ملک الناس یہ بھی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے، ترجمہ خود کر لیجئے، ملک الناس، پھر کر لیجئے ملک الناس، مضاف مضاف الیہ کا دھیان رکھ کے آپ ترجمہ کریے، ملک بادشاہ، حکمران، الناس لوگ، کیا ہوگا ترجمہ؟ مالک الناس۔ کر لیا ہوگا ضرور۔ اب دیکھیے کیا یہی کیا، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے بادشاہ کی، پیچھے لفظ سے یعنی پچھلی پہلی آیت سے ہی یہ جڑا ہوا ہے، بی، بی کا اطلاق ہر آیت پر ہوگا، ٹھیک ہے نا، بی رب الناس، رب الناس کی جگہ پہ آیا ملک الناس، تو مطلب کیا ہو گیا، میں پناہ مانگتا ہوں ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے حکمران کی۔ آگے چلیے، الہ الناس، الہن آپ کو پتا ہے، الہن معبود، ٹھیک ہے، الہ الناس ترجمہ کر لیجئے خود ہی، الہ الناس کر لیا، الہی الہ معبود، الناس لوگ، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، ٹھیک ہے، لوگوں کے معبود کی۔ اب تینوں آیات کا ترجمہ ایک بار آپ دہرا لیجئے اپنی جگہ پر، میں آیت پڑھوں گا، میں الفاظ پڑھوں گا، آپ ترجمہ کرتے چلے جائیے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس،
دیکھیے میں اب اس کو ریپیٹ کروں گا. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے معبود کی، الہ الناس لوگوں کے مالک کی یا لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے. من شر الوسواس. اب دیکھ لیجئے، اس میں آپ کے پاس کاپی ہو تو نوٹ کر لیجئے. الوسواس کے معنی کیا ہیں؟ الوسواس، الوسواس کے معنی آتے ہیں بار بار وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے، بار بار وسوسہ ڈالنے والا الوسواس. اور پھر ہے الخناس. خناسن، خناسن کے معنی ہوتے ہیں پیچھے ہٹنے والا، چھپنے والا یا چھپ کر حملہ کرنے والا، جس کو ہم عام طور پہ بولتے ہیں پیٹھ میں خنجر گھونپنے والا. ٹھیک ہے نا، یا پیٹھ پیچھے وار کرنے والا. ٹھیک ہے، الوسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ کنفیوژن کریٹ کرنے والا، دل میں طرح طرح کی، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، ایک ہی چیز کے بارے میں کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو. انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں یہ کروں یا وہ کروں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وسوسہ. آ گیا الوسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اور الخناس پیچھے ہٹ جانے والا یا چھپ جانے والا یا چھپ کر حملہ کرنے والا یا پیچھے سے حملہ کرنے والا. کل ملا کے بات یہ کہ جو سامنے سے ڈائریکٹلی نہ آئے، وہ انڈائریکٹلی یا پیٹھ پیچھے وہ آپ پر وار کرے، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں الذی. الذی کے معنی جو، یوسوس جو وسوسہ ہے، الوسواس لفظ اسی کا فعل ہے. وسوسہ یوسوس کے معنی آتے ہیں وسوسہ ڈالتا ہے، فعل مضارع ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر ہے یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے. یوسوس وہ وسوسہ ڈالتا ہے. فی کے معنی میں. ٹھیک ہے نا، فی کے معنی میں آپ نے پڑھا ہے. ان صدور، صدرن کی جمع آتی ہے صدورن. صدرن کے معنی سینہ. ٹھیک ہے، سینہ جو لفظی ترجمہ ہے اس کا سینہ یا چیسٹ. اچھا، یہ اس پورے پارٹ میں آتا ہے جس میں اندر دل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، صدرن جمع صدورن کے معنی آتے ہیں سینہ، دل، چیسٹ. لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں فرنٹ. ٹھیک ہے نا، سامنے والا حصہ. اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں سامنے والا حصہ. ان تمام چیزوں کی، ان تمام الفاظ کی وضاحت نوٹس میں لکھا گیا ہے، ان کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا ساری چیزیں. صدور، صدرن سینہ، الناس لوگ، من کے معنی سے منا کو یہاں پر مت دیکھیے گا آپ، یہ لفظ ہے من، جو کہ من اور آگے لام یہ بھی ساکن تھا، تو اس کو اس کا جو جزم تھی میم کی اس کو ختم کر کے ملانے کی غرض سے اس پر زبر لگایا گیا. یہ عربی میں کچھ قاعدے اس طریقے کے ہوتے ہیں، وہ آپ پڑھیں گے عربی ادب میں. من الجنتی، من کے معنی سے، الجنتی جن کے معنی، اس کے دو معنی ہوتے ہیں.
ایک تو جو مخلوقات جن اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک جو اس کے لفظی معنی ہے وہ ہے نہ دکھائی دینے والا، انویزیبل، ایک ایسی چیز جو دکھائی نہ دے، ٹھیک ہے نا، پوشیدہ ہو آپ کی نظروں سے، اس کو الجنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، جن یا دکھائی نہ دینے والا، من الجنتی والناس، لوگ، الناس لوگ، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ کیجئے آیت نمبر 4 کا، من شر الوسواس، اب یہاں پہ دیکھیں من حرف جر ہے، شر مضاف، الوسواس مضاف الیہ ہے، من شر الوسواس، ٹھیک ہے، من سے شر الوسواس، وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والے کے شر کا شر، ٹھیک ہے نا، شر الوسواس یا شر الوسواس اگر ہم بولیں گے تو وسواس کا شر یعنی وسوسہ ڈالنے والے کا شر، اس کی برائی۔ اب جب یہ ملا کر کریں گے، من شر الوسواسی، الٹا ترجمہ کیجئے، وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، الخناس، چھپ کر حملہ کرنے والا، ٹھیک ہے، الخناس، چھپ کر حملہ کرنے والا۔ اب دیکھیے زبر زیر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ترجمہ کیا ہوگا۔ الوسواس میں آخر پر سین ہے، اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زیر مضاف الیہ کی وجہ سے ہے جو آپ نے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے الخناس میں بھی سین پر زیر ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی مضاف الیہ ہی بن رہا ہے، لیکن مضاف اس کا کہاں ہے؟ تو مضاف اس کا بھی شر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو یاد رکھ لیجئے گا۔ الوسواس اور الخناس یہ دونوں لفظ آپ پڑھیں گے آگے، موصوف صفت، ٹھیک ہے نا، سبجیکٹ اور اس کی صفت ایڈجیکٹو، یہ آپ پڑھیں گے، موصوف اور صفت، جیسے ہم بولتے ہیں لمبا لڑکا، بڑی کتاب، چھوٹا گھر، محنتی لڑکا، اس طریقے کے الفاظ آپ پڑھیں گے ابھی۔ تو یہاں پر بھی ہے الوسواس الخناس، الوسواس وسوسہ ڈالنے والا، ان کی صفت لائی گئی ہے الخناس، یعنی وہ وسوسہ ڈالنے والا جو صرف وسوسہ نہیں ڈالتا ہے بلکہ پیش کے پیچھے سے حملہ آور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ من شر الوسواس الخناس، من سے شر الوسواس، وسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس خناس کے شر سے، ٹھیک ہے، یا خناس وسوسہ ڈالنے والے، یا وہ وسواس جو خناس بھی ہیں ان کے شر سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پھر آگے اب چل کے لفظی ترجمہ پہلے کیا کریں گے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے، چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے، الذی، الذی کے معنی جو، الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، جو وسوسہ ڈالتا ہے، الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، یہاں پر بھی ملا کر ترجمہ کرنا پڑے گا ورنہ بیٹھے گا نہیں، فی کے معنی میں، صدور سینو، ٹھیک ہے نا، الناس لوگ، صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے سینوں میں، صدور الناس اگر ہم بولیں گے خالی تو مطلب لوگوں کے سینے، فی جب جوڑیں گے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں یعنی لوگوں کے دلوں میں، من الجنت، من کے معنی سے، الجنتی جن، جنات میں سے، جنات میں سے یا نہ دکھائی دینے والی چیزوں سے، والناسی اور لوگوں سے، ٹھیک ہے، من الجنتی والناس، جنات میں سے اور لوگوں میں سے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا، رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں چاہوں گا کہ آپ میں سے رینڈملی کوئی اپنا مائک انمیوٹ کریں اور ایک بار ترجمہ کریں تاکہ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں۔
قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو چھپ کر حملہ کرنے والے سے، الذی یوسوس اس کو جو تھوڑا سا لوگوں آپ کے ٹھیک کر لیجیے، سینوں، اس کو ٹھیک کر جی، لیجیے، الخناس چھپ جانے والا یا چھپ کر حملہ کرنے والے سے نہیں، چھپ کر حملہ کرنے والے سے، کے حملہ شر سے، کرنے والے یہ کے شر شر سے، سے شر۔ جی جی، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من ٹھیک ہے، الجنت والناس جنات میں سے اور لوگوں میں سے۔ گڈ۔ اور کوئی؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم جی اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے حقیقی معبود کی، الہ الناس من شر الوسواس۔ یہ سکرین دکھ نہیں رہی ہے، پھر کٹ ہو گئی، ایک منٹ جی میں اس کو دوبارہ شیئر کروں گا۔ جی آئی؟ جی 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 آ گئی۔ شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو الذی یوسوس فی صدور جو جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، نہیں، الخناس کے معنی کیا الخناس کیے آپ نے؟ جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، نہیں نہیں، الخناس کے چوری سے معنی جو چوری سے چھپ کر جو حملہ چھپ کر کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، کرتا ہے، جی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جی من الجنت والناس خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ ایک سوال میں اس کے ساتھ ہی تھوڑا رکھتا ہوں یہاں جی آپ جی کے ضرور۔ سامنے، اس کی تھوڑی یہ جو الہ الناس، ہاں اس کا میں نے ترجمہ جو پڑھا ہے وہ میں نے وہی کیا، جو الہ لوگوں کے حقیقی معبود، مطلب کہ یہاں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے معبود کی، مطلب لوگ تو بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، معبودوں کی مطلب عبادت کر کے ان کو مانتے ہیں، جی تو اگر ہم بھی ویسا ہی کریں تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم الجھن کا شکار نہ بنے، تو اس لیے کہ ٹھیک ہے، حقیقی معبود جو ہے جی جی جی، وہ تو آپ اللہ کا ہی ہے۔ جی آپ کا جو سوال ہے وہ بہت اچھا سوال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کی ابھی کلاس میں ہم صرف لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم اس کو مطلب اس کی جب ہم تہ میں جائیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو وہاں وہ چیزیں پھر تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ ٹھیک ٹھیک، شکریہ۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ قل آپ آپ ذرا کہہ دیجئے. آرام سے دوبارہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر وسوس بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، دوبارہ پڑھیے الخناس آیت دوبارہ پڑھیے. کون سی؟ من شرل من شر الوسوس بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس پیٹ پیچھے حملہ کرنے والے کے شر سے، الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنت والناس خواہ وہ جنوں میں ہو یا انسانوں میں. ٹھیک ہے، بہت شاندار. اور کوئی کرنا چاہے گا یا کوئی سوال وغیرہ ہو تو اس میں ہم لیتے چلے السلام جائیں گے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود کی، من شر الوسواس جو وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، الخناس جو چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. جی شکریہ. اچھا، جتنے لوگوں نے ترجمہ کیا یا جو لوگ ابھی باقی، میں تھوڑا سا اس کو اب سکرین شیئرنگ جو ہے وہ ختم کروں گا اور یہ کچھ باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ترجمہ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو ترجمہ کرتے وقت یہ کانفیڈنس تھا کہ میں جو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں بالکل صحیح کر رہی ہوں، یا ایک تکا سا لگ رہا تھا کہ کانفیڈنس کی کمی ہے؟ اور تھوڑا سا مجھے اس کا جواب آپ دیں. جی مجھے تو لگا سبھی لوگ بڑے کانفیڈنس سے کر رہے تھے. طاہر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ترجمہ نہیں کیا؟ کر رہے تھے سب لوگ، سن رہا تھا میں. اس کے علاوہ اور کوئی؟ جن لوگوں نے ترجمہ کیا وہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ترجمہ کرتے وقت ڈر سا محسوس ہو رہا تھا یا وہ گھبراہٹ سی ہو رہی یا کانفیڈنس تھا. ہاں بالکل مجھے سمجھ میں آ گیا، تو میں بالکل اب کر سکتا ہوں. جتنا بھی کانفیڈینس ہو لیکن پھر بھی ڈر ہے. میں نے کہا جتنا بھی کانفیڈینس ہو لیکن پھر بھی ڈر رہتا ہے کہیں غلط نہ ہو جائے. اچھا ہاں، وہ ایک الگ بات ہے. جی جی. ان کے علاوہ اور کوئی؟
قرآن کے معاملے میں جتنا احتیاط اور ڈر ہو انسان اتنا محتاط رہتا ہے. یقینی طور. جی. اور اچھا کوئی ایسا ہے جس کو ابھی کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہ آئی ہو یا کسی چیز میں محسوس ہو رہا ہو کہ نہیں اس لفظ کا ترجمہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یا اس کی جو ترکیب ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگلی کلاس میں ہم تھوڑا سا اس میں کچھ تشریح ہے 2-3 الفاظ کی اس کو دیکھیں گے. اور پچھلی جو سورہ تھی اس میں کچھ چیزوں کی تشریح تھی وہ بہت ضروری تھی. عام طور پر ان 2 صورتوں کے حوالے سے ابھی آپ لوگ لیفٹ نہ کریں، 1-2 باتیں میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا، ان کو آپ ضرور سنیں. ان دونوں صورتوں کے حوالے سے عام طور پر ان صورتوں کو جوڑا جاتا ہے جادو کے اثرات سے یا اس واقعے کی طرف جو واقعہ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا، جو آپ کے نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا. اس واقعے سے منسوب کرتے ہوئے ان آیات کو یا اس صورت کو ان دونوں صورتوں کو، کیونکہ ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں کو جوڑا جاتا ہے. لیکن جب ہم ان دونوں صورتوں کے مضامین پر غور کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو بہت ہی گہری بات ان صورتوں میں بتائی گئی ہے الفاظ میں. ان باتوں کے اندر کیا گہرائی ہے، انسان کو ان میں کس قدر غور کرنا چاہیے، یہ انسان کو اپنی استطاعت پر ہے. میں نے کوشش کی ہے، میں نے آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف تفسیروں کا نچوڑ، آپ اس کو ایک کرکس نکالا ہے اور اس کے بعد اس چیز کو مرتب کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری اگلی کلاس ہو اس اگلی کلاس کے لیے آپ ان دونوں صورتوں کی جو تفسیری نوٹس لکھے ہیں ان کو آپ بہت ڈیپلی پڑھ کے آئیں. جب آپ پڑھیں گے نا ان کو سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ کچھ شاید ہو سکتا ہے وہ نئی باتیں آپ کو اس میں ملیں. جس طریقے سے پچھلی صورت کے ترجمے کے وقت اور اسی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہم نے بتایا تھا من شر النفاثات فی العقد کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جادو کی گرہوں کے اندر پھونکنے والی. لیکن جب ہم نے اس کو ترجمہ کیا تو آیت کے کانٹیکس یا سورہ کے کانٹیکس سے زیادہ مناسب ہمیں جو ترجمہ لگا یا جو تفسیر ہمارے سامنے آئی کہ شروع میں بتایا گیا کہ انسان جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے شر پھیلاتا ہے، اسی شر میں ایک شر یہ بھی ہے کہ وہ باہمی جو تعلقات ہیں ان تعلقات کے اندر وہ تفرقہ بازیاں کرتا ہے، وہ تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر نفاثاتی فی العقد کے معنی عورتیں نہیں مراد ہے وہاں پر، دراصل ہر وہ نفس، ہر وہ روح، ہر وہ جان، ہر وہ شخص جو بھی دو لوگوں کے اندر، دو لوگوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو گھروں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان یا اسی طریقے سے دو قوموں کے درمیان آپس میں ایسی باتیں پھیلائے کہ وہاں پر فتنہ فساد جھگڑا پھیلے، وہ اصل میں ہے کہ وہ جو ان بندھنوں کے اندر جو باہمی بندھن ہوتے ہیں، سماجی بندھن، رشتوں کی شکل میں، کسی اور چیز کی شکل، ہمسائے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں جو سماجی بندھن ہوتے ہیں، ان سماجی بندھنوں کے اندر زہر گھولنے والے وہ اصل اس سے مراد ہیں. تو کتنی گہری بات ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب اس آیت میں ہمارا سماج آ گیا ہے. اگر ہم اس کو جادو ٹونے کرنے والی صرف عورتیں مراد لیں گے تو ہم پھر اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے کہ ہم یا ہماری عورتیں تو جادو ٹونا تو کرتی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کوئی سبق نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کے انڈرسٹینڈنگ اس کی تہ میں جائیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے، تو وہاں پر دراصل مراد وہ لوگ ہوں گے جو دراصل سماج کے اندر زہر گھولنے والے ہوتے ہیں، وہ اس سے مراد ہوتے ہیں. تو پھر اب انسان کیا ہو جائے گا، میں بھی، آپ میں سے ہر شخص وہ چوکنا ہو جائے گا کہ میری زبان سے ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے کہ جس سے دو لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلے، جس سے دو لوگوں کے آپس کی دوستیاں ٹوٹ جائیں یا دو لوگوں کے بندھن
وہ محبت کے، الفت کے، سماجی یا کسی بھی اعتبار سے جو ایک رشتہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ اس رشتے میں کسی قسم کی دراڑ میری کسی قول سے یا میرے کسی فعل سے نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے ہم مختلف آیات کا بہت گہرائی کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ دونوں صورتوں کے جو نوٹس ہیں ان کو دو بار تین بار ضرور پڑھ لیجئے گا. میں چاہتا ہوں کہ اگلے کلاس میں آپ لوگوں کی طرف سے کم از کم 5 10 سوالات ہوں. یہاں پر آپ نے یہ بات لکھی ہے، یہ کیسے ہے، یہاں پر آپ نے یہ بات لکھی ہے، ہم نے تو وہاں یہ پڑھا تھا، یہاں آپ نے یہ لکھا ہے، اس کو آپ بیان کریں تو پھر مزہ آئے گا اس کلاس کو. بہت ڈسکشن انٹریکٹیو کلاس ہو جائے گی، خوبصورت بنے گی اور چیزیں زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. ورنہ میں 1 گھنٹہ آپ کے سامنے لیکچر دوں گا، آپ میں سے کچھ لوگ موبائل ادھر رکھ کے سنیں گے، کچھ لوگ غور سے سنیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی کو نیند آ رہی، کسی کو کچھ. تو اس طریقے سے وہ پھر اس کا ایک فائدہ نہ آپ کو ہوگا نہ مجھے ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت کرے کہ ہم بہت محنت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائیں اور اس میں اپنا 100% دیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کلاس کا اختتام کریں گے، ہمارا وقت ہو گیا. اچھا، نیکسٹ ہم چاہتے ہیں کہ کل سے جو ہماری کلاس ہو وہ 9:30 پہ اگر ہم کریں تو کیا ٹھیک رہے گا؟ یہ ہم بولنے والے تھے. جی سر ٹھیک. میں آج ہی میسج کرنے والا تھا لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل سے ہماری جو کلاس رہے گی وہ 9:30 پہ رہے گی. ہماری بہنوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ